بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات خلافت امیہ کے متعلق ہیں۔ بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی تک ملوکیت سنبھالی، اسلامی فتوحات کو بام عروج پر پہنچایا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ قریش کے تمام خاندانوں میں سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کو عظمت و شہرت اور دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے نمایاں مقام حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قبائلی دور ہونے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں کبھی بنو ہاشم سبقت لے جاتے اور کبھی بنو امیہ۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں مدت تک کعبے کی سرداری کے سلسلے میں تنازع رہا۔ آخر با اثر لوگوں کی مداخلت سے ان دونوں میں انتظامی امور تقسیم کر دیے گئے۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد الشمس تھے۔ قریش کا سپہ سالاری کا منصب بنو مخزوم سے اس خاندان میں منتقل ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں سپہ سالاری کا عہدہ اس خاندان میں سے حرب بن امیہ اور پھر ابو سفیان کے پاس رہا۔ ابو سفیان نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر لیا اور ان کے بیٹے امیر معاویہ کے ذریعے بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد پڑی۔ اموی خاندان 661 عیسوی اور 750 عیسوی کے درمیان اور بعد میں 756 عیسوی اور 1031 عیسوی کے درمیان الاندلس کا حکمران خاندان تھا۔ ناظرین، حضرت عثمان امیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو اس قبیلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ساتھی اور تیسرے خلیفہ تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بنو امیہ نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر معاویہ دمشق کے گورنر بنے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پورے صوبہ شام کے گورنر بنا دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں امیر معاویہ نے قصاص عثمان کے لیے آواز اٹھائی اور مرکزی حکومت سے خود مختار ہو گئے۔ ناظرین، اس سے اموی خاندان کا آغاز ہوا، جو اسلام کی تاریخ کا پہلا موروثی خاندان ہے اور اپنے وقت کی پوری اسلامی دنیا پر حکمرانی کرنے والا واحد خاندان ہے۔ جنگ صفین کے بعد مسلم ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آدھی خلافت حضرت علی کے پاس رہی اور آدھی ملوکیت یا بادشاہت جو امیر معاویہ کے ہاتھ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حکومت سے دستبردار ہوئے۔ اس طرح امیر معاویہ مکمل اسلامی ریاست کے بادشاہ بن گئے۔ دوسری مسلم خانہ جنگی میں اموی حکومت کو چیلنج کیا گیا، جس کے دوران 684 عیسوی میں معاویہ کی سفیانیت کی جگہ مروان اول نے لے لی، جس نے اموی خلیفہ کی مروانی سلسلے کی بنیاد رکھی اور خلافت پر خاندان کی حکمرانی کو بحال کیا۔ امویوں نے ابتدائی مسلمانوں کے فتوحات کے راستے پر خود کو گامزن کیا۔ شمالی افریقہ، ہسپانیہ، وسطی ایشیا اور سندھ کو فتح کیا، لیکن مسلسل جنگ نے ریاست کے عسکری وسائل کو ختم کر دیا، جبکہ خارجی بغاوتوں اور قبائلی دشمنیوں نے ریاست کو اندر سے کمزور کر دیا۔ آخر کار 750 عیسوی میں عباسیوں نے خلیفہ مروان دوم کا تختہ الٹ دیا اور خاندان کے بیشتر افراد کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا پوتا عبد الرحمن فرار ہو کر مسلم اسپین چلا گیا، جہاں اس نے قرطبہ کی امارات کی بنیاد رکھی، جسے اس کی اولاد عبد الرحمن سوم نے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔
929 عیسوی میں خلافت نسبتاً مختصر سنہری دور کے بعد قرطبہ کی خلافت 1031 عیسوی میں کئی آزاد طائفہ سلطنتوں میں منتشر ہو گئی۔ اس طرح اموی خاندان کے سیاسی خاتمے کی نشاندہی ہوئی۔ ناظرین، اموی خلافت میں 661 عیسوی سے 750 عیسوی کے درمیان 14 خلیفہ آئے اور مختلف ادوار میں حکومت کی۔ خلافت امیہ کی بنیاد معاویہ بن ابو سفیان نے رکھی اور یہ 661 عیسوی سے 680 عیسوی تک حاکم رہے۔ خلافت امیہ کے دوسرے خلیفہ یزید بن معاویہ تھے۔ ان کا دور 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک رہا۔ خلافت امیہ کے تیسرے خلیفہ معاویہ بن یزید تھے۔ ان کا دور 683 عیسوی سے 684 عیسوی تک رہا۔ خلافت امیہ کے چوتھے خلیفہ مروان بن حکم تھے اور ان کا دور 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک رہا۔ خلافت امیہ کے پانچویں خلیفہ عبد الملک بن مروان تھے۔ ان کا دور حکومت 685 عیسوی سے 705 عیسوی تک رہا۔ انہی کے دور میں حجاج بن یوسف نے مکہ فتح کیا اور عراق کا گورنر بنا۔ خلافت امیہ کے چھٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک تھے اور انہوں نے 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کے دور میں موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم نے اسلامی فتوحات کو عروج بخشا۔ خلافت امیہ کے ساتویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تھے۔ ان کا دور 715 عیسوی سے 717 عیسوی تک رہا۔ خلافت امیہ کے آٹھویں خلیفہ عمر بن عبد العزیز تھے اور ان کا دور حکومت 717 عیسوی سے 720 عیسوی تک رہا۔ خلافت امیہ کے نویں خلیفہ یزید بن عبد الملک تھے۔ ان کا دور حکومت 720 عیسوی سے 724 عیسوی تک رہا۔ خلافت امیہ کے 10ویں خلیفہ ہشام بن عبد الملک تھے اور ان کا دور حکومت 724 عیسوی سے 743 عیسوی تک رہا۔ خلافت امیہ کے 11ویں خلیفہ ولید بن یزید بنے اور 743 عیسوی سے 744 عیسوی تک حکومت سنبھالی۔ خلافت امیہ کے 12ویں خلیفہ یزید بن ولید بنے اور ان کا دور 744 عیسوی میں شروع ہوا اور 744 عیسوی میں ہی ختم ہو گیا۔ خلافت امیہ کے 13ویں خلیفہ ابراہیم بن ولید بنے اور ان کا دور حکومت بھی 744 عیسوی میں شروع ہوا اور 744 عیسوی میں ہی اس کا اختتام ہو گیا۔ خلافت امیہ کے 14ویں خلیفہ مروان بن محمد بنے اور انہوں نے 744 عیسوی سے 750 عیسوی تک حکومت سنبھالی۔ ناظرین، سلطنت بنو امیہ کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں خلیفہ تسلیم کر لیے گئے اور سلطنت بنو امیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ امیر معاویہ کی حکومت خالص شخصی حکومت تھی۔ انہوں نے اس کے استحکام و بقا کے لیے ہر ممکن تدبیر و طریقہ اختیار کیا، لیکن کسی بھی حالت میں ان کا قدم دنیاوی حکمرانی کے نقطہ نظر سے جائز حدود سے باہر نہیں نکلا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر معاویہ نے کن حالات میں حکومت حاصل کی، تو اس سلسلے میں ان سے جو غلطیاں یا سختیاں سرزد ہوئیں وہ جائز نہ تھیں۔ حضرت علی کے مقابلے میں ان کی صف آرائی اجتہادی غلطی کا نتیجہ تھی۔ آپ کے دور میں قاتلان عثمان پر سب و شکم کی رسم جاری ہوئی، جسے خلافت کے دشمنوں نے علی کی طرف منسوب کر کے فساد کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ سب سے بڑی غلطی یزید بن معاویہ کو ولی عہد مقرر کر کے خلافت کو مکمل طور پر موروثیت کا درجہ دینا تھا۔ اس غلطی نے خلافت کی اصل روح اور جمہوریت کی آزادی جو خلفائے راشدین کے دور میں برقرار تھی اس کا خاتمہ کر دیا، اور نہ صرف بنو امیہ
بلکہ ان کے بعد آنے والی دیگر خلافتیں بھی اپنے پیشرو کے نقش قدم پر چلیں۔ ناظرین، خاندان بنو امیہ میں امیر معاویہ، عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک اپنی فتوحات، انتظامی صلاحیتوں اور تمدن و ترقی کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد عمر بن عبد العزیز اس خاندان میں بالکل مختلف قسم کے خلیفہ تھے اور ان کا دور خلافت راشدہ کا نمونہ تھا۔ ان کا ہر قدم اصلاحی تھا۔ وہ کسی حد تک دیگر اموی خلفاء کے مشابہ نہ تھے۔ انہیں پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کی قابل فخر خلافت کے بعد یزید ثانی کی خلافت کا آغاز ہوا، لیکن یزید اپنے پیشرو عمر بن عبد العزیز کے نقش قدم پر زیادہ نہ چل سکا اور پھر وہی بنو امیہ کا استبدالی انتظام شروع ہو گیا۔ ناظرین، ہشام بن عبد الملک کا دور انتظامی لحاظ سے بنو امیہ کا کامیاب دور تھا۔ ہشام کے بعد یکے بعد دیگرے جو 3 خلفاء مسند اقتدار پر پہنچے، ان کا دور تاریخ میں کسی اہمیت کا حامل نہیں، البتہ انہیں بنو امیہ کے زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں خلیفہ ولید ثانی، یزید سوم اور ابراہیم انتہائی عیش پرست اور عقل و بصارت سے نا آشنا تھے۔ آخری خلیفہ مروان ثانی اگرچہ انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن وہ بھی بنو امیہ کی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا نہ دے سکا۔ مروان عباسی تحریک کے سامنے کمزور ثابت ہوا اور آخری فرمانروا ثابت ہوا۔ ناظرین، سلطنت بنو امیہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام نے خاندانوں اور قبائل کی جس تفریق اور امتیاز کو مٹا دیا تھا، بنو امیہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہوں نے عربیوں کے بھولے ہوئے سبق کو پھر یاد دلایا اور یہی سبق ان کی بربادی کا باعث بھی ثابت ہوا، یعنی علویوں اور عباسیوں نے اسی خاندانی امتیاز کو اعلیٰ کار بنا کر بنو امیہ کی بربادی کے سامان فراہم کیے۔ اس خاندان نے اپنی خلافت اور سلطنت کے استحکام کے لیے ظلم و تشدد اور لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ خلفائے بنو امیہ میں زیادہ نامور اور قابل حکمران ہی اس غلطی کے مرتکب ہوئے۔ اس جبر و ظلم کا نتیجہ بھی ان کے حق میں بہتر ثابت نہ ہوا، حالانکہ اس وقت ان کا نظریہ اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹانا تھا، جس کا اثر الٹا ہوا۔ لیکن یہ بات بھی درست نہیں کہ ان کی خلافت میں صرف خامیاں پائی جاتی ہیں، بہت سی ایسی خوبیاں بھی اس حکومت میں موجود تھیں جو ان کے بعد بہت کم نظر آئیں۔ بنو امیہ قریش قبائل اور ملک عرب کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ اپنے تدبر میں اپنے ہم عصروں پر فوقیت رکھتے تھے، بلکہ عہد جہالت سے انہیں یہ خوبیاں میسر تھیں۔ اگر بنو امیہ میں جمہوریت کی روح ختم نہ کی جاتی یا بنو امیہ کے قابل لوگوں میں ہی اقتدار تقسیم ہوتا رہتا تو یقیناً اس دور کی حکومت میں اضافہ ہوتا اور عالم اسلام کو بھی اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ بنو امیہ کی یہ خوبی انتہائی قابل تحسین ہے کہ اس نے خلافت راشدہ کی فتوحات کو وسعت دے کر مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ مشرق میں چین اور مغرب میں بحرۂ ظلمات تک انہوں نے اپنے زمانے کی تمدن دنیا کو فتح کر کے فخر حاصل کیا۔ بر اعظم افریقہ کے ریگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام بنو امیہ کی خلافت میں ہی پھیلا۔ اس خلافت کے بعد مسلمانوں کو جدید فتوحات کا بہت کم موقع ملا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ بنو امیہ کے بعد اسلامی حکومت ایک مرکز پر قائم نہیں رہی، بلکہ الگ الگ متوازی حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ ناظرین، اسلام کا ابتدائی زمانہ اور خلافت راشدہ کا دور مسلمانوں کی سادگی کا دور تھا، کیونکہ ان کی ضروریات زندگی بھی محدود تھیں، لیکن عہد بنو امیہ میں آہستہ آہستہ ضروریات زندگی وسیع ہونے لگیں اور عیش و عشرت بڑھنے لگا۔
بنو امیہ کی حکومت میں خلافت کو موروثیت میں تبدیل کرنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی نظر آئی وہ یہی عیش پرستی اور شہنشائیت تھی۔ ناظرین، سلطنت بنو امیہ کا ایک قابل تحسین پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس دور میں عربوں کی اپنی ایک الگ حیثیت رہی ہے۔ عرب فاتح قوم تھی، اخلاق، زبان، تمدن اور مراسم ہر چیز پر عرب غالب تھے، لیکن بنو امیہ کے بعد ان کی یہ فوقیت جاتی رہی۔ ناظرین، اب اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔